والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کے لیے، ایمان کے لیے قبول فرمایا. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے. ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت اور کوئی دولت نہیں. پوری دنیا آپ گھوم کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو پتا چلے کہ کوئی بھی مذہب مسلمان کے علاوہ باقی نہیں ہے جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو آشرم میں جا کر نہیں چھوڑ دیتا. لیکن مسلمان ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماں باپ کو کبھی آشرم میں جا کر نہیں چھوڑتے. پوری دنیا گھوم کر کے دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمان یہ ایک ایسا مذہب ہے، اسلام کے ماننے والے مسلمان ایسا ہے کہ رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور باقی پوری دنیا میں کوئی اور مذہب کا آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنی قوم کے لیے دعا کرے. یہ صفت صرف مسلمان کے اندر ہے، چاہے وہ مسجد النبی ہو، چاہے وہ مسجد حرام ہو. حرم کے امام رو کر تمام مومنین مومنات کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ اور مذہب میں نہیں. تمام دنیا کے اندر آپ گھوم کر کے دیکھ لیجیے، آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمان جتنا صدقہ خیرات نکالتے ہیں، یتیم بچوں پر فکر کرتے ہیں، بیوہ عورتوں پر فکر کرتے ہیں، کسی اور مذہب میں فکر کرنے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور ایسا پاکیزہ مذہب اللہ نے ہم سب کو عطا کیا ہے، اس پر اللہ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام کہ اے لوگوں دوڑو إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایسی جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر. عرضها السماوات والارض، آسمان و زمین کے مثل جس کی چوڑائی، اس جنت کی طرف دوڑو. کون سی جنت؟ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
علی سرر موضونہ کہ وہ خوشی خوشی جنت کے اندر ہوں گے، چارپائیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، اور سونے کے بنے ہوئے چارپائی پر ایک دوسرے کے سامنے ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، چھوٹا چھوٹا معصوم ننھا بچہ اپنے ہاتھ میں شراب کا چھلکتا ہوا پیالہ لے کر کے آئیں گے، علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین، شیشے کے گلاس میں شباشب بھرا ہوا لبالب بھرا ہوا شراب لے کر کے آئیں گے، جو شراب چھلک رہا ہوگا، اور وہ شراب دنیا کا نہیں جس سے فطور پیدا ہو جائے، جس سے دماغ خراب ہو جائے، جس سے نہ ماں کی عزت سمجھ سکے نہ بیٹی اور بہن کی عزت سمجھ سکے، وہ جنت کا شراب ہوگا، جس شراب کو پینے کے بعد جوانی لوٹ جائے گی، جس شراب کو پینے کے بعد قوت بڑھ جائے گی، جس شراب کو پینے کے بعد حشاش بشاش ہو جائے گا، بأکواب وآباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ينزفون، اس شراب کے پینے سے نہ دماغ میں فطور پیدا ہوگا، نہ عقل موقع گے، نہ دل خراب ہوگا، بلکہ حشاش بشاش ہو جائے گا، وفاکہۃ مما یتخیرون، جو پھل کھانا چاہیں گے، مثلا دل میں بندہ سوچے گا ہم سیب کھاتے تو سیب ایک دم سامنے آپ کے آ جائیں گے، وہ دیکھنے میں دنیا کی جیسا سیب ہوگا لیکن لذت میں ایسا لذیذ جس کو کسی انسان نے کبھی چکھا نہیں، کسی انسان کے کانوں پر ان کی آہٹ نہیں گزری، ایسا لذیذ۔ اگر دل میں سوچے گا کہ ہم انگور کھاتے، انگور کا گچھا آپ کے سامنے آ جائے گا، اگر آپ لیٹے ہیں تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس حال میں ہے وفاکہۃ مما یتخیرون، اسی حال میں آپ کو وہ پھل دیا جائے گا جو پھل آپ کھانا پسند کریں، ولحم طیر مما یشتہون، جس پرندہ کا گوشت آپ کھانا چاہیں گے وہ پرندہ کا گوشت بھنا ہوا عجیب و غریب طریقے کی خوشبو، عجیب و غریب طریقے کی لذت، وہ بھنا ہوا گوشت آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا، وحور عین کامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، اور اس کے اندر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوگی، اور دنیا کی جو عورت ہے بیوی ہے ان کو تمام حوروں کے سردار بنائے جائیں گے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا اس کا جو دنیا میں نیک اعمال کرتے تھے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے تھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے تھے، اپنی ایمان کو بچا کر کے رکھتے تھے، اعمال صالحہ کرتے تھے، ایسے لوگوں کے لیے جنت ملے گا، اور جنت کی یہ ساری نعمتیں ملے گی، فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب، تہبتہ کیلا لگا ہوا ہوگا، لمبے لمبے سائے ہوں گے، اور اس کے اندر اتنا لمبا سایہ ہوگا کہ چلتے چلتے 500 سال تک چلتا رہے گا، اس سایہ درخت کا ختم نہیں ہوگا، بیر کا پھل ہوگا اور وہ مکے کے برابر ہوگا، عجیب و غریب لذت دار اس کا چھلکا کھجور کے گٹلی کے بیچ کے اندر جو باریک جھلی ہوتی اس طرح سے وہ پتلا ہوگا، اور اس میں گودا ہی گودا ہوگا، اس میں گٹلی نہیں ہوگی، فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب، اور میٹھا میٹھا پانی دیا جائے گا پینے کے لیے، وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ، انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شمار میوہ ہوگا، پھل ہوگا اس کے اندر، نہ کوئی توڑا ہوگا، نہ توڑنے سے منع کیا جائے گا، اس سے پہلے کسی نے بھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، اور اس کے اندر عجیب و غریب
شباب کی چیزیں جنت کے اندر ہوگی اور یہ ساری نعمتیں ان لوگوں کو دیا جائے گا جو دنیا میں نیک اعمال کرتے تھے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے مسلمان بندیوں، اسلام کی مقدس شہزادیوں، دوڑو اس مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت اور میں جانے والا اور مغفرت چاہنے والا وہ آدمی ہوگا جو آدمی الذین ينفقون في السراء والضراء، جو آدمی تنگ دستی میں اور خوشحالی میں ہر حال میں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اللہ کے بندے اور بندیوں پر خرچ کرتے تھے۔ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے تھے اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے تھے۔ خوشحالی میں تو سب خرچ کرتا ہے، لیکن جب تنگ دستی آتی ہے تو وہ اپنے لیے جوگ کر رکھتا ہے۔ اگر تنگ دستی میں بھی اللہ کے مجبور بندہ کو، یتیم بیوہ کو اور ہر اعتبار سے جو مفلس غریب ہے، ایسے آدمیوں پر جو تنگ دستی میں اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ تنگ دستی اور خوشحالی میں خرچ کرنے والا آدمی، اسے اللہ تعالی مغفرت عطا فرمائیں گے اور اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ دوسری صفت والکاظمین الغیظ، جو آدمی غصہ کو کنٹرول کرنے والا ہے، غصہ پر قابو کا پانے والا ہے، غصہ کو پی جانے والے ہیں۔ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان یہ آگ سے بنا ہے، تو لہٰذا آگ کو بجھانے کے لیے پانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غصہ آ جائے تو فوراً پانی پی لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ زیادہ غصہ آئے تو گھر سے نکل جاؤ، لیکن غصہ کی حالت میں جو قدم اٹھایا جاتا ہے اس کے بعد نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ چاہے مار پیٹ کرے، چاہے کسی سامان کو توڑ دے، چاہے کسی سامان کو پھینک دے، چاہے کچھ الفاظ زبان سے نکالے، غصے کی حالت میں اٹھایا ہوا قدم اس کے بعد افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصہ کو پی جانے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جنتیوں کا، وہ صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ کتنی ہی بڑی غلطی کرنے والے کیوں نہ ہو، ان کو معاف کر دینے والا۔ جو آدمی اللہ کے بندہ کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خطا کو بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ غیبت کو اسی لیے سب سے بڑی گناہ کہا گیا ہے۔ غیبت یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے غیبت۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہ بے لذت کا کام ہے۔ ہم کسی کی برائی کر رہے ہیں، کسی کی خرابی بیان کر رہے ہیں، حالانکہ ہم کو اس کا حق نہیں دیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ اسے کھانا دے رہا ہے، اللہ اس کے لیے ہوا دے رہا ہے، اللہ اس کو صحت مند رکھے ہوا ہے، اللہ کو جب برا نہیں لگ رہا ہے، اللہ جب زندگی دیے ہوئے ہیں، تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس کی برائی کرنے والے؟ لہذا کسی کے پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرنا یہ ایمان کو غارت کرنے والی چیز ہے، ایمان کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ اس لیے والعافین عن الناس، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو معاف کر دیا کرو اور کسی کی غیبت چغلی نہ کرو، کیونکہ جس کی غیبت کیا گیا ہے جب تک اس سے وہ غلطی نہیں مانے گا، وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے غصہ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے کسی سے تو معاف کر دینا ہے، اس سے لڑنا جھگڑنا نہیں۔ یہ تین صفات بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اے لوگو دوڑو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی آسمان زمین کے برابر ہے، اور جس کے بارے میں فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو تنگ دستی اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں
اور غصہ کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. اعدت للمتقین، ایسے متقیوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کر کے رکھا. حضرت لقمان حکیم یہ کوئی نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام سے پوری سورہ نازل فرمایا قرآن کے اندر، سورہ لقمان. لقمان یہ بہت بڑے حکیم تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ایسی نصیحت کی ہے اور اللہ کو وہ نصیحت اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قرآن میں قیامت تک کے لیے لکھ دیا، درج کر دیا. وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقمان حکیم نے اپنے بیٹا سے کہا وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کسی سے ملو تو بھاؤں چڑھا کر کے نہ ملو، پیشانی کو سکڑ کر کے نہ ملو، بلکہ خوشی خوشی ملو، آسانی سے ملو، محبت سے پیار سے ملو. اپنے ذات سے کسی سے بھی ملنا ہو تو خوشحالی سے ملو، بھاؤں چڑھا کر کے نہ ملو، مصیبت کے ساتھ نہ ملو بلکہ خوشحالی کے ساتھ ملو. اب غیر محرم سے ملنا ہے، ان سے اگر کوئی ضروری بات کرنا ہے تو بات کریں گے، انداز تھوڑا سا سخت ہوگا لیکن بات کرنے سے گریز بھی نہیں کرنا ہے. ضرورت کی بات کر سکتے ہیں، ضرورت کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے بھاؤں چڑھا کر کے نہ آؤ. اور وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اللہ کے زمین میں اکڑ کر مت چلو. چونکہ ہمارا وجود کیا ہے، اسی مٹی سے ہم پیدا ہوئے، اسی مٹی میں ہم کو چلا جانا ہے اور اسی مٹی سے ہمیں اٹھ کر میدان محشر میں حساب و کتاب دینا ہے. اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے، دوسرے کے اعمال کا حساب ہم نہیں دیں گے، ہمیں اپنا دینا پڑے گا. اس لیے دوسروں کی برائی کرنے سے بہتر اپنے نفس کو سدھارنا ضروری ہے، اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے. جب ہم اپنی اصلاح کریں گے، اپنی ذات کو دیکھیں گے تو دوسروں کی برائی ہمیں نظر آئے گی ہی نہیں، دوسروں کی برائی ہمیں نظر آئے گی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر، حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو بیان فرمایا کہ اللہ کی زمین میں اکڑ کر مت چلو. کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. وہ ڈالی ٹوٹ جاتی ہے ہوا کے تیز جھونکے سے جنہیں اپنی بلندی پر ذرا بھی ناز ہوتا ہے. جو آدمی تکبر کرتا ہے، کبر کرتا ہے، بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ اسے توڑ مروڑ کر رکھ دیتے ہیں. الکبریاء ردائی، تکبر اللہ کی چادر ہے. تکبر کرنے والا بندہ اور بندی کو اللہ پسند نہیں کرتا. تکبر بہت بری چیز ہے. ہم جھک کے مل رہے ہیں تو کمزور مت سمجھ، پھلدار درخت ہو تو لچکتا ضرور ہے. جس درخت میں جتنا پھل ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے. اس لیے جس کے پاس جتنا اعلیٰ ایمان ہوگا، جس کا کردار رہنمائی والا ہوگا، دوسروں کی اصلاح والی ہوگی، وہ ہمیشہ جھک کر کے رہے گا. وہ تن کر کے نہیں بولے گا، وہ لڑائی جھگڑا والی باتیں نہیں کرے گا، وہ نفرت والی باتیں نہیں کرے گا، وہ پیار محبت والی بات کرے گا. اور ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. جب اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے تو ہمیں جھک کر کے رہنا ہے، ہمیں عاجزی اختیار کرنا ہے. ہمیں کبر سے نہیں، تکبر سے نہیں، گھمنڈ سے نہیں، بلکہ پیار محبت سے کام لینا ہے. پیار محبت میں اللہ تعالیٰ نے وہ رمق رکھا ہے کہ جس سے آدمی جو اصلاح کرنا چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کبر کو پسند نہیں کرتا. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میانہ روی چلو، میانہ روی چلو. میانہ روی کا مطلب جس طرح کے حالات ہو اسی انداز سے زندگی گزارو. ایسا نہیں کہ 5,000 روپیہ ہے تو ایک دن میں جا کے خرچ کر دو. گوشت بھی چل رہا ہے، مچھلی بھی چل رہی، دودھ بھی چل رہا ہے، کپڑا بھی چل رہا ہے، سب کچھ ایک ہی دن میں لے کے خرچ کر دو اور کل ہو کر کے محتاج بن جاؤ، فقیر بن جاؤ. کسی کے پاس 500 روپیہ ہو، ایک مہینہ اس کو چلانا ہو تو کیا گوشت مچھلی کھا کے ایک دن میں ختم کر دے گا؟ نہیں، بلکہ حساب سے چلے گا. عقل مند انسان اسی کو کہتے ہیں جو میانہ روی اختیار کرے، جو
افراط و تفریط سے کام نہ لے، جو غلو سے کام نہ لے، بلکہ ہر طرح کی زندگی جینے کی صلاحیت اس کے اندر ہو، میانہ روی اختیار کرو۔ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ پچھتاتا نہیں، وہ پریشان نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنی چادر ہو اتنا ہی پاؤں پھیلاؤ، جتنی چادر ہو اتنی ہی پاؤں پھیلاؤ۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ ہمیشہ خوشی خوشی زندگی گزرے گی، تنگ دستی نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا ہمیشہ یہ چیز سوچنا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ میانہ روی چلو، درمیانی چال چلو۔ اور آخری بات اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی آواز کو پست رکھو، اپنی آواز کو نرم رکھو، اپنی آواز کو ٹھنڈا رکھو۔ آواز میں بلندی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آواز کو بلند کرنا، چلا کر کے بولنا، یہی اگر سب سے اچھی صفات ہوتی تو ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز تو گدھے کی ہوتی ہے۔ تو گدھا چلا کے بولتا ہے اور ان کی آواز سب کو مکروہ لگتا ہے، گدھے کا آواز کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو جو انسان چلاتا ہے اس کی آواز بھی گدھے کی جیسی ہے۔ اس لیے آواز کو کیا کرنا ہے؟ پست کے ساتھ رکھنا ہے، آواز میں نرمی رکھنا ہے، آواز میں خفت ہونی چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں، ہماری زندگی بہت مختصر ہے۔ ہر دن ہمارے کانوں میں آواز پہنچتی ہے کہ فلاں آدمی انتقال ہو گئے، فلاں آدمی کا جنازہ ہے، فلاں آدمی کل جو ہے ان کا جنازہ پڑھایا جائے گا۔ ہر دن ہمارا ایک دن زندگی کا گھٹ رہا ہے اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑھ رہی ہے۔ نہیں، زندگی ہماری گھٹ رہی ہے، اور جب زندگی گھٹ رہی ہے تو ہمیں آخرت کی زیادہ تیاری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ جب تو دیکھ لے کہ لوگ جوک در جوک، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کر رہے ہیں، جب تم دیکھ لو کہ لوگ جوک در جوک ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، رب کی تعریف خوب کیجئے۔ تعریف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، تحمید بیان کیجئے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ زیادہ سے زیادہ پڑھیے، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 33 اور 34 مرتبہ، کم سے کم 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیجیے۔ کیا ہوگا؟ روزانہ 1000 نیکی آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور 1000 گناہ ہم لوگ کرتا ہی نہیں ہے۔ تو ایک طرف نیکی اور دوسری طرف برائی، دونوں کو جب حساب کیا جائے گا اور قیامت کے دن ہمارے نیکی بڑھیں گے تو ہم جنت کے مستحق ہوں گے، اور اگر ہمارا گناہ بڑھے گا تو ہم جہنم کے مستحق بن جائیں گے۔ اس لیے نیکی کے کام زیادہ کرنا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اور آخری کام یہ ہے کہ استغفار کرنا ہے، اللہ سے خوب معافی مانگنا ہے، راتوں میں تہجد پڑھنا ہے، اور تھوڑی سی تکلیف ہوگی، اللہ کا نیک بندہ تہجد پڑھتے ہیں، جو جس کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نوازش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا اور آپ دین کے مجلس میں بیٹھے ہیں۔ جس کو توفیق نہیں ملا وہ نہیں آ سکتا ہے، اور اس کو ہلکا مت سمجھیے، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دیا دین کے مجلس میں آنے کا۔ اور جس مجلس پر اللہ تعالیٰ رشک کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، وہ بھی فرشتوں کے درمیان، جو فرشتہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، نور سے پیدا کیے گئے، اس فرشتوں کی مجلس میں ایسے بندہ اور ایسے بندیوں کے لیے اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں، اور فرشتہ ایسی مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ یہ کم بڑی بات نہیں،
اس لیے جو موقع ملتا ہے اس کو غنیمت سمجھیے۔ آج مجھے بالکل بھی یاد نہیں تھا کہ آج اتوار ہے۔ کل جوڑ میں گئے تھے، رات دیر ہو گئی، اور باقی پروگرام میں تو ہمیشہ جانا رہتا ہی ہے، اس لیے آپ میں سے کوئی اتوار جب آئے تو کم سے کم یاد دلا دیا کیجیے کہ آج اتوار ہے، اور تعلیم انشاءاللہ ہر اتوار کو ہو، اس لیے اس کا تھوڑا سا خیال رکھیں تاکہ ٹائم پر تعلیم ہو اور کچھ بات سمجھ میں آئے۔ جو بات سمجھیں گے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو باتیں کی گئی ہے، ایک بات تو یہ کہ تندرستی میں، خوشحالی میں خرچ کرنا ہے، کیونکہ مرتے وقت صرف اسی چیز کا آدمی کو غم اور فکر رہتا ہے کہ اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دیجیے تاکہ میں صدقہ خیرات کر کے آ جاؤں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں، اور کوئی چیز کا غم نہیں رہتا۔ اور دوسری چیز غصہ کو پی جانا ہے۔ تیسری چیز لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالنا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ایسا تو ہم ایسا، نہیں، ریڈ گیئر بالکل نہیں لگانا ہے۔ معاف کر لینا اللہ کے واسطے، آپ اللہ کے بندہ اور بندیوں کو معاف کریں گے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اور اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھنا ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور اپنی بھاؤں چڑھا کر کے کسی سے بات نہیں کریں گے۔ ایسا ملا کرو کہ کرے لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، گزر جائے گی، لوگ یاد چھوڑ جائیں گے اور اپنی یادیں باقی رہتی ہے، باقی اب کچھ نہیں۔ جتنا اعمال کر کے جائیں گے، جتنی تسبیح پڑھیں گے، جتنا قرآن کی تلاوت کریں گے، جتنی ہماری زبان سے اللہ اللہ کی آواز نکلے گی، وہی ہمارا کام آنے والا ہے۔ اس لیے روزانہ جو تسبیحات آپ کو بتایا گیا ہے، وہ تسبیحات کی پابندی کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے